هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الله الرحمن الرحيم. النوع العاشر، 10ویں قسم، الافعال الناقصۃ، افعال ناقصہ ہیں۔ وانما سمیت ناقصۃ، اور ان کا نام افعال ناقصہ اس لیے رکھا گیا ہے لأنها لا تكون بمجرد الفاعل کلاما، اس لیے کہ وہ محض فاعل سے کلامن تامن، کلام تام نہیں ہوتے۔ لأنها لا تكون بمجرد الفاعل کلاما تاما، اس لیے کہ یہ افعال محض فاعل سے کلام تام نہیں بنتے۔ فلا تخلو عن نقصان، لہذا وہ نقصان سے خالی نہیں ہوتے۔ وہی تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ، ای المبتدأ والخبر، اور وہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پر۔ فترفع الجزء الاول منها، اور جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو رفع دیتے ہیں۔ ویسمى اسمها، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے افعال ناقص کا اسم۔ وتنصب الجزء الثانی، اور جزء ثانی کو نصب دیتے ہیں منہا، اس جملہ اسمیہ میں سے۔ ویسمى خبرها، اور اس کا نام افعال ناقصہ کا خبر رکھا جاتا ہے۔ وہی 13 فعلا، اور یہ 13 افعال ہیں۔ عوامل سماعیہ کی اقسام کا بیان چل رہا تھا، اور ان میں سے 9 قسموں کا بیان اب تک ہو چکا ہے۔ شروع کے پہلے 6 اقسام میں صاحب کتاب نے ان حروف کو بیان کیا تھا جو عاملہ ہیں، یعنی حروف عاملہ کو بیان کیا تھا۔ پھر بعد کی 3 اقسام میں ان اسماء کو بیان کیا تھا جو کہ عاملہ ہیں، یعنی اسماء عاملہ کو بیان کیا تھا۔ اب یہاں سے افعال کا بیان ہے۔ پہلے حروف کو بیان کیا، حروف عاملہ، پھر اسماء عاملہ کو بیان کیا۔ اب یہاں سے جو آگے تک 4 قسموں تک افعال کا بیان کر رہے ہیں، اور اس 10ویں قسم کے اندر افعال ناقصہ کو بیان کیا ہے۔ افعال ناقصہ یہ اس میں دو حروف سے مل کر بنا ہے، 2 لفظ سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہے افعال، دوسرا ہے ناقصہ۔ افعال یہ فعل کی جمع ہے۔ فعل کو تو آپ جانتے ہی ہیں، جو معنی مستقل متعدد کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پائے اسے فعل کہا جاتا ہے۔ اور ناقصہ یہ نقصہ سے ہے، نقصاً، جس کے معنی آتے ہیں نقصان، کوتاہی، خرابی، اسی سے ناقصہ ہے۔ تو افعال ناقصہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ افعال جن کے اندر کوئی کمی ہو۔ لغوی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں نقصان والے افعال سے۔ اب صاحب کتاب نے اس کی تعریف نہیں کی یہاں پر، اور اس کی تعریف دیگر کتابوں میں کی گئی ہے۔ افعال ناقصہ ان افعال کو کہتے ہیں جو فاعل کو کسی ایسی صفت پر ثابت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو جس صفت میں
ان کے مصدر کے معنی نہ ہو۔ یہ ہے افعال ناقصہ کی تعریف۔ مثال کے طور پر سارا زید عالما، سارا یہ افعال ناقصہ ہے اور زید اس کا اسم ہے، عالما اس کی خبر ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا زید عالم ہو گیا۔ تو اس مثال میں سارا نے اپنے فاعل یعنی زیدن کو صفت علم پر ثابت کر دیا، اور صفت علم میں سارا کے مصدر کے معنی نہیں ہے، تو انہیں افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ بہرکیف افعال ناقصہ کی ساری کتاب نے تعریف نہیں کی، مگر اس کی وجہ تسمیہ بیان کی، اور وجہ تسمیہ اس کی یہ بیان کی کہ یہ افعال جو ہوتے ہیں، دیکھیے فعل جو ہوتا ہے نا، فعل تام جس کو کہتے ہیں، وہ محض فاعل سے بھی مل کر جو ہے کبھی کبھی مکمل ہو جاتا ہے، مگر یہ افعال ایسے ہیں کہ محض فاعل سے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی مثال کو لے لیجیے، صار زید، ہم نے کہا صار زید، تو اس کا ترجمہ ہوگا زید ہو گیا۔ اب جب قائل اس بات کو کہے گا تو متکلم جو مخاطب ہوگا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا زید کیا ہو گیا، زید عالم ہو گیا، زید جاہل ہو گیا، زید چور ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو۔ اب جب ہم نے اس کے ساتھ اس کی خبر یعنی عالمن کو لگایا تب جو ہے بات مکمل ہوگی۔ تو یہ افعال جو ہے محض فعل فاعل سے، محض اپنے اسم سے پورے نہیں ہوتے ہیں، یا آسان لفظوں میں کہیں تو محض اپنے فاعل سے پورے نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا نام افعال ناقصہ رکھا گیا ہے۔ یہ افعال یعنی افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتا ہے خبر۔ تو یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر ان دونوں پر عمل کرتا ہے، ان دونوں کا اپنا معمول بناتا ہے، مبتدا کو تو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ صاحب کتاب نے ان کی تعداد 13 بتائی ہے، اور دیگر نحویوں کے نزدیک اس کی تعداد الگ الگ ہے۔ کسی نے 17 شمار کرایا ہے، کسی نے صرف 4 ہی کو شمار کیا۔ امام سیبوی نے 4 بیان کیا، کہا کہ افعال ناقصہ 4 ہے، کانا، سارا، مادام، علیسا۔ بہرکیف صاحب کتاب کے نزدیک ان کی تعداد 13 ہے۔ اب آگے ہر ایک کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے، اور ان کے جو معنوی عمل ہے، معنی کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اس کو بھی بیان کریں گے۔ تو پہلے ہم اتنی عبارت کی ترکیب کر لیتے ہیں، پھر ایک ایک پڑھتے جائیں گے اور ترکیب کرتے جائیں گے۔ النوع العاشر، یہ حسب سابق مرکب توصیفی ہو کر مبتدا بن جائے گا، اور الافعال الناقصۃ یہ مرکب توصیفی ہو کر خبر بن جائے گا۔ وانما سمیت ناقصۃ، ان حرف مشبہ بالفعل، ما یہ کافہ، سمیت فعل ماضی مجہول، اس کے اندر ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اور ناقصۃ مفعول بہ، لام حرف جر، اور ان حرف مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم، اور لا یہ نافیہ ہے، تکون فعل ناقص، اس کے اندر ہے ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، با حرف جر، مجرد الفاعل مرکب اضافی کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، تکون فعل ناقص کی، اور ایک کلاون جو ہے کلاون تامن یا مرکب توصیفی ہو کر بن جائے گا تکون فعل ناقص کی خبر۔ تکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر متعلق سے مل کر خبر ہوئی، ان حرف مشبہ فعل کی، ان حرف مشبہ فعل اپنے اسم و خبر سے مل کر مجرور ہوا، لام حرف جر کا، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، سمیت فعل مجہول کا، سمیت فعل مجہول اپنا نائب فاعل، اور مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے فلا تخلو عن نقصان، لا تخلو فعل مضارع منفی، اور اس کے اندر ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، عن حرف جر، نقصان یہ مجرور جار مجرور سے مل کے متعلق ہوگا، یہ تخلو فعل کی، لا تخلو فعل کی، لا تخلو فعل اندر فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا۔ وہی تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ، یہ ضمیر مبتدا، تدخل فعل، علی حرف جر، اور الجملۃ الاسمیۃ مرکب توصیفی ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، اور المبتدا والخبر معطوف علیہ، اور معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر
یہ بن جائے گا تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مجرور ہوگا اعلی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا تدخل فعل کا، تدخل فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد فترفع الجزء الاول منها، ترفع فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل اور الجزء الاول مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا ذو الحال، اور منہا جار مجرور ہو کر یہ کائنن کے متعلق ہوا، کائنن اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ بنے گا ترفع کا مفعول بھی، ترفع فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ویسمى اسمها، یسمى فعل مضارع مجهول اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل اور اسمها یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وتنصب الجزء الثاني منها، اس کی ترکیب بالکل اسی طرح ہوگی۔ اس کے بعد ہے ویسمى خبرها، اس کی ترکیب بھی واضح ہے۔ اس کے بعد وہی 13 فعلا، ہی مبتدا 13 ممیز، فعلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے سب سے پہلے جو فاعل ناقصہ میں سے وہ کانا ہے، تو کہتے ہیں کہ الاول کانا، ان میں سے پہلا کانا ہے، وہی قد تکون زائدۃ، اور کبھی زائدہ ہوتا ہے، مثل ان من افضلہم کان زیدا، جیسے کہ ان من افضلہم کان زیدا، اس کا ترجمہ ہوگا بلا شبہ زید ان سب سے افضل ہے، وحینئذ لا تعمل، اور اس وقت وہ عمل نہیں کرتا ہے، وقد تکون غیر زائدۃ، اور کبھی غیر زائدہ ہوتا ہے، وہی تجیء علی معنیین، اور وہ دو معنی کے لیے آتا ہے، ناقصۃ و تامۃ، نمبر 1 ناقصہ اور نمبر 2 تامہ۔ فالناقصۃ تجیء علی معنیین، پھر ناقصہ یہ دو معنی کے لیے آتا ہے، احدہما ان یثبت خبرها لاسمها، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اس کے خبر کو اس کو اسم کے لیے ثابت کیا جائے، پھر زمان الماضی، زمان ماضی میں، سواء کان ممکن الانقطاع، خواہ وہ ممکن الانقطاع ہو، مثل کان زید قائما، جیسے کہ کان زید قائما، او ممتنع الانقطاع، یا ممتنع الانقطاع ہو، مثل کان اللہ علیما حکیما، جیسے کان اللہ علیما حکیما۔ وثانیہما ان یکون بمعنی سارا، اور دوسرا یہ کہ وہ سارا کے معنی میں ہو، مثل کان الفقیر غنیا، جیسے کہ کان الفقیر غنیا، اس کا ترجمہ ہے ای صار الفقیر غنیا، فقیر مالدار ہو گیا۔ والتامۃ تتم بفاعلها، اور کانا تامہ یہ اپنے فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے، فلا تحتاج الی الخبر، تو خبر کا محتاج نہیں ہوتا ہے، فلا تکون ناقصۃ، تو ناقصہ نہیں ہوگا، وحینئذ تکون بمعنی ثبت، اور اس وقت وہ ثبت کے معنی میں ہوگا، مثل کان زید، جیسے کہ کان زید ای ثبت زید، یعنی کہ ثبت زید، زید ثابت ہو گیا۔ اس پوری عبارت کے اندر صاحب کتاب نے کانا سے متعلق دو باتیں بتائی ہے۔ پہلی بات یہ بتائی ہے کہ دیکھیے اتنی بات تو معلوم ہو گیا کہ کانا یہ افعال ناقصہ ہے جو جملہ اسمیہ میں داخل ہو کر اس کو اپنا معمول بناتا ہے، مگر کبھی جو ہے وہ کلام میں زائد ہوتا ہے۔ زائد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کلام میں اس کے آنے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر اس کو لفظ سے ہٹا دیا جائے تو جو جملہ ہے اس کے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر کلام کیوں آتا ہے؟ پھر کانا کیوں لایا جاتا ہے؟ جب زائدہ ہے تو کانا کیوں لایا جاتا ہے؟
تو وہ کلام میں تزئین اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ ابھی عربی زبان کی بلاغت ہے، جب آپ مختصر معنی پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے جو ہے کہتے ہیں صنعت تزئین، صنعت تحسین، یعنی اس کو لانے سے کلام کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب خوبصورتی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جو اہل زبان ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ جو ہے اس میں جب کانا آ رہا ہے تو کتنی خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے، جب اس کو نکال لیا جائے تو اس کے اندر کتنی بدصورتی پیدا ہو جا رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے زائدہ کا مطلب۔ جیسے سر کتاب نے ایک مثال لیا ہے کہ ان من افضلہم کانا زیدن، بلا شبہ ان سب سے افضل ہے، بلا شبہ زید ان سب سے افضل ہے۔ اب اس مثال کے اندر دیکھیے کہ اگر ہم کانا کو نکال لیں نا کہ ان من افضلہم اور اس کے بعد زید لے کر آئیں، کہیں کہ ان من افضلہم زیدن، ان میں سے سب سے افضل زید ہے، تو معنی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، معنی حسب سابق اسی طرح رہے گا۔ تو یہ ہو گیا زائدہ۔ اور کبھی غیر زائدہ ہوتا ہے۔ غیر زائدہ کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ کلام میں اس کی ضرورت ہے، اس کو ہٹا دیا جائے تو معنی کے اندر فرق پیدا ہوگا۔ اب جب غیر زائدہ ہوگا یعنی ضروری ہے کلام میں اس کا لانا، تو پھر اس کی دو قسمیں کے حساب کتاب میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بات یاد میں رکھیے کہ ناقصہ جب غیر زائدہ ہوگا تو وہ اس کی دو شکلیں ہو گئی، یا تو ناقصہ ہوگا یا تامہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ناقصہ اور تامہ، یعنی یہاں کانا ناقصہ ہے، یہاں کانا تامہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ معنی سے سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے صاحب کہ آپ نے یہاں معنیین کا لفظ استعمال کیا، تثنیہ کا، کہ یعنی کہا کہ تو دو معنی کے لیے آتا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ دو قسموں پر ہے، بلکہ کہا کہ وہ دو معنی کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق معنی سے ہو جاتا ہے۔ تو کانا کی جو دو معنی کے لیے آتا ہے، کانا غیر زائدہ، ان میں سے پہلا ہے کانا ناقصہ۔ پھر ایک کانا ناقصہ دو معنی کے لیے آتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اپنی خبر کو اپنے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت کرتا ہے، چاہے وہ خبر ممکن الانقطاع ہو۔ ممکن الانقطاع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثبوت زمانہ ماضی میں سے زمانہ حال تک لگاتار ہونا ضروری ہے۔ بس اتنی معلوم ہے کہ زمانہ ماضی کے اندر ایک کام کا ثبوت تھا، اب وہ اب تک ہے یا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کہا کانا زید قائما، زید کھڑا تھا، ہم نے ابھی مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ پہلے دیکھا کہ زید کھڑا تھا، ہم نے آگے خبر دی کہ کانا زید قائما، زید کھڑا ہے، زید کھڑا تھا، تو ابھی جو ہے نا ممکن الانقطاع ہے، یعنی یہاں پر کانا اپنے اسم یعنی زید کے لیے زمانہ ماضی میں ایک فعل ثابت کیا اس نے کہ زید کھڑا تھا، اب وہ اب تک ہے یا نہیں، یہ اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کانا یہ اپنے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں اپنے خبر کو ثابت کرتا ہے اور وہ ممکن الانقطاع ہے، یعنی ممکن الانقطاع کا مطلب ہے کہ ثبوت زمانہ ماضی سے زمانہ حال تک مسلسل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مثال لیا نا صاحب کتاب میں، کان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے کانا نے اپنے اسم یعنی اللہ کے لیے اپنی خبر کو ثابت کیا ہے، یعنی علیم اور حکیم زمانہ ماضی کے اندر۔ تو یہ زمانہ ماضی سے لے کے اب تک اللہ رب العزت کے لیے علم حکم کا ثبوت اب تک زمانہ ماضی سے زمانہ حال تک لگاتار ہے، کبھی بھی علم و حکمت کا ثبوت ختم نہیں ہوا، اسے کہتے ہیں ممکن الانقطاع۔ تو کانا ممتن الانقطاع، تو کانا اپنے دو معنی کے لیے آتا ہے۔ پہلا تو اپنی خبر کو اپنے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت کرتا ہے، چاہے وہ خبر ممکن الانقطاع ہو یا ممتن الانقطاع ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ سارا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی دیکھیے سارا کیا ہوتا ہے آگے بتائیں گے، یہ تبدیلی احوال پر دلالت کرتا ہے، یعنی ابھی کچھ اور تھا، جب سارا لاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ پہلے کچھ اور تھا، اب اس کے اندر چینجنگ آ گئی ہے، بدلاؤ آ گیا ہے۔ تو کانا ایک ابھی سارا کے معنی میں آتا ہے، جیسے ہم نے جیسے مثال لی صاحب کتاب نے کہ کان الفقیر غنی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقیر غنی تھا،
بلکہ یہاں اشارہ کے معنی میں ہے کہ کان الفقیر غنیًا ای صار الفقیر غنیًا، یعنی فقیر مالدار ہو گیا. پہلے جو ہے پہلے جو ہے اس کی حالت کچھ اور تھی، اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ مالدار ہو گیا ہے. اور دوسرا ہے کان تامہ، یہ جو ہے اپنے فاعل سے پورا ہو جاتا ہے. یعنی اصل تو یہ ہے نا کہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، مگر کبھی کبھی جو ہے یہ تامہ جب ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اسم خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، ماذا اپنے اسم سے پورا ہو جاتا ہے. جیسے صاحب کتاب نے مثال دی ہے کہ یہ کانا زیدن، تو یہاں جو ہے یہ کانا جو ہے تامہ ہے اور یہ ثبت کے معنی میں ہے، یعنی اس وقت ثبت کے معنی میں ہوگا. اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں. تو پہلے الاول کانا، الاول مبتدا، کانا خبر مبتدا، اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے وہی قد تکون زائدۃ، واو استنافیہ یا مبتدا قدر بتوقع، اور تکون فعل ناقص، اس کے اندر وشدہ میں اس کا اسم اور زائدۃ اس کی خبر. تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے مثل ان من افضلہم کان زیدن، مثال مبتدا محذوف. اور اس کے بعد ہے مثل مضاف، ان حرف مشبہ بالفعل، من حرف جر، افضلہم مرکب اضافی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر ان کا خبر، کانا فعل ناقص. یہاں کانا زائدہ ہے اور یہ غیر عاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے اس کو ایسی چھوڑ دیں گے، اس کو اس میں خبر نہیں دیں گے. اور زیدن جو ہے یہ بنے گا ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر. کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بنے گا مثل کا مضاف الیہ، مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر بنے گا مثال مبتدا محذوف خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبری ہو جائے گا. اس کے بعد وحینئذ لا تعمل، واو مستانفہ، حینئذ مرکب اضافی ہو کر لا تعمل کا مفعول فی مقدم، اور لا تعمل فعل اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وقد تکون غیر زائدۃ، واو استنافیہ، قد برائے تقلیل، تکون فعل ناقص، اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور غیر زائدۃ مرکب اضافی ہو کر خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد وہ تجیء علی معنیین، واو استنافیہ یا مبتدا، تجیء فعل اس کے اندر پوشیدہ ضمیر فاعل، علی حرف جر، معنیین یہ جو ہے جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا تجیء فعل کے. تجیء فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، یہ مبتدا کی، یہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے ناقصۃ و تامۃ. دیکھیے اس کو تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اگر ناقصۃ و تامۃ پڑھیں گے تو یہ اسی سے معنی سے بدل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اعلیٰ معنی جار مجرور کے متعلق کا مبدل بھی بن جائے گا، اور ناقصۃ و تامۃ اسی سے بدل ہو جائے گا. اور اگر ناقصۃ و تامۃ پڑھیں گے جو بالکل سیدھا سادہ ہے تو یہ احدہما اور ثانیہما جو ہے یہ مبتدا کی خبر ہوگی. تو احدہما یہ مرکب اضافی کا مبتدا بن جائے گا اور ناقصۃ خبر ہو جائے گا. اسی طرح ثانیہما یہ مرکب اضافی کا مبتدا اور تامۃ خبر ہو جائے گا. اور اگر عانی اس سے پہلے مقدر مانیں گے تو مفعول بھی بنے گا ان کا. اس کے بعد ہے فالتامۃ تجیء علی معنیین. اچھا، فالناقصۃ تجیء علی معنیین، فا یہ تفصیلیہ ہے اور الناقصۃ یہ مبتدا، تجیء علی معنیین، تجیء فعل علی حرف جر اور معنیین مجرور، جار مجرور کے متعلق ہو جائے گا تجیء کے، اور یہ متعلق بن جائے گا خبر ناقصہ کی. ناقصہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا. اس کے بعد احدہما ان یثبت، احدہما مرکب اضافی کا مبتدا، الناصبہ یثبت فعل مضارع، خبرها مرکب اضافی ہو کر فاعل، لاسمہا یہ جار مجرور کے متعلق اول ہو جائے گا، اور فی الزمان الماضی یہ بن جائے گا متعلق دوم یثبت کا. یثبت فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مطلب سواء کان ممکن الانقطاع، سواء یہ مستوین کے معنی میں ہے تو سواء یہ بن جائے گا خبر مقدم، اور کان فعل ناقص اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور ممکن الانقطاع مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ او حرف عطف،
مثال بیچ میں چھوڑ دیں گے. او حرفات اور ممتنع الانقطاع یہ مرکب اضافی ہو کر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر کانا کی خبر, کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے مثال بیچ کے اندر مثل کانا زید قائما, مثال مبتدا محذوف اور مثل مضاف, کانا فعل ناقص اور زید اس کا اسم قائم اس کی خبر, کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بن جائے گا مثل کا مضاف الیہ, مثل مضاف مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مثال مبتدا محذوف کی خبر, مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبری ہو جائے گا. اس کے بعد ہے کان اللہ مثل کان اللہ علیہ حکیمہ, اس کی ترکیب بھی بالکل اس طرح سے ہوگی. اس کے بعد ہے وثانیہما, ثانی مرکب اضافہ کا مبتدا بن جائے گا الناصبہ یکون فعل ناقص, اس کے اندر ضمیر پوشیدہ اس کے باہر پہ جر اور معنی مضاف سارا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مجرور جاءت مجرور سے مل کر ظرف مستقر و یکون کی خبر, یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مبتدا مل کر جو خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبری ہو جائے گا. اس کے بعد ہے مثل کان الفقیر غنیا, مثال مبتدا محذوف مثل مضاف کان الفقیر غنیا, یہ کان فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر بن جائے گا مفسر ای حرف تفسیر, اور سار الفقیر غنیا یہ سارا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر بن جائے گا تفسیر, مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مثل مضاف الیہ مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گا مثال مبتدا محذوف کی, مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبری ہو جائے گا. اس کے بعد تامۃ تتم بفاعلها, تامۃ مبتدا تتم فعل, اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل, یہ فاعل ہے جار مجرور ہو کے متعلق, پھر اپنے فاعل متعلق سے مل کر خبر اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبری ہو جائے گا. فلا تحتاج الى الخبر, لا تحتاج فعل مضارع منفی, اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل اور الى الخبر جار مجرور سے اس سے متعلق ہو جائے گا اور یہ پورا جملہ اسم خبری ہو جائے گا. اس کے بعد فلا تکون ناقصۃ, لا تکون کے اندر فعل ناقص اور اس کے اندر پوشیدہ اس کا اسم اور ناقصۃ خبر, کیا کہتے ہیں فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسم خبری ہو جائے گا, جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا. وحینئذ تکون بمعنی ثبت, حینئذ مرکب اضافی ہو کر تکون کا مفعول فی مقدم, تکون فعل ناقص اس کے اندر ضمیر پوشیدہ اس کا اسم بمعنی ثبت یہ جار مجرور ہو کر ظرف مستقر ہو کر یہ بن جائے گا تکون فعل ناقص کا خبر, تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبری, جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے مثل کانا زید ای ثبت زید, مثال مبتدا محذوف مثل مضاف اور کانا یہ تامہ ہے, کانا جہاں تامہ ہے اس لیے اس کو اسم کی ضرورت کیا کہتے ہیں خبر کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو کانا یہ تامہ اور زید اس کا فاعل, کانا فعل اپنے فاعل سے مل کر بن جائے گا مفسر ای حرف تفسیر, ثبت زید یہ فعل فاعل سے مل کر بن جائے گا تفسیر, مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف الیہ مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مثال مبتدا محذوف کی خبر, مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبری ہو جائے گا. اس کے بعد ہے دوسرا اسم سارا, اس کا ذکر ہو رہا ہے والثانی سارا, اور دوسرا سارا ہے وہی للانتقال, اور وہ انتقال کے لیے آتا ہے. انتقال کا کیا مطلب ہے؟ ای لانتقال الاسم من حقیقت الى حقیقت اخرى, یعنی وہ اسم کے منتقل ہونے کے لیے آتا ہے ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف. نحو صارت الطین خزفا, جیسے کہ صارت الطین خزفا, اس کا ترجمہ ہوگا کہ مٹی کا گارا ٹھیکری ہو گیا. او من صفت الى صفت اخرى, یا ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف انتقال کو بتلاتا ہے, انتقال کے لیے آتا ہے. مثل صار زید غنیا, جیسے کہ زید مالدار ہو گیا. وقد تکون تامۃ, اور کبھی تامہ ہوتا ہے بمعنی الانتقال من مکان الى مکان آخر, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کے لیے آتا ہے. وحینئذ تتعدی بإلی, اور اس وقت وہ الی کے ساتھ یعنی الی کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. نحو صار زید من بلد الی بلد, جیسے کہ صار زید من بلد الی بلد, زید ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو گیا. تو سارے کے بارے میں کچھ باتیں ہم پہلے بھی جان چکے تھے.
کہ وہ انتقال کے لیے آتا ہے. اب دیکھیے انتقال میں دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو ایک چیز کی حقیقت ہی بدل گئی، جیسے صاحب کتاب نے مثال دی ہے کہ صارت تینو خزفن، گارا، یہ مٹی کا گارا جو تھا وہ ٹھیکری بن گیا. دیکھیے جب مٹی کو پکایا جاتا ہے نا تو وہ سخت ہو جاتا ہے جل کر، تو اسے ٹھیکرا کہتے ہیں. تو اب ایک چیز ہے مٹی، مثال کے طور پر ہم نے مٹی سے ایک برتن بنایا، چھوٹا سا برتن بننے کے بعد اسے ہم مٹی کہیں گے، اس کی حقیقت اب بھی مٹی ہے، مگر جب ہم نے اس کو آگ کے اندر پکا دیا تو اب اس کی حقیقت بدل کے مٹی سے بدل گئی اس کی حقیقت، اب وہ ٹھیکرا بن گیا. تو یہاں دیکھیے یہ انتقال ہوا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف. اسی کو صاحب کتاب نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وہی الانتقال اسم حقیقت الی حقیقت اخری. مثال دیا صورت تین خزفن، کہ مٹی کا گارا یہ ٹھیکرا بن گیا. تو یہاں دیکھیے سارا جو ہے نا انتقال کے لیے ہے. سارا نے بتایا کہ اس کا جو اسم ہے یعنی تین، مٹی، گارا، وہ جو ہے ایک حقیقت سے دوسری حقیقت یعنی خزف کی طرف یہ بدل گیا ہے. یہ تو پہلا ہوا. دوسرا یہ کہ ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف انتقال ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو سارا بتلاتا ہے، یعنی حقیقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، چیز تو وہی ہے، حقیقت چیز کی حقیقت وہی، لیکن اس کی صفت کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا نام زید ہے. اب ہم نے کہا کہ سارا زید غنیًا، سارا زید غنیًا، تو زید غنی ہو گیا، زید مالدار ہو گیا. تو زید پہلے بھی حیوان ناطق تھا، اب بھی حیوان ناطق ہے، پہلے بھی انسان تھا، اب بھی انسان ہے. زید کی حقیقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، مگر اس کی جو صفت تھی امیر ہونا، غریب ہونا، اس کے اندر جو ہے تبدیلی ہو گئی کہ پہلے وہ غریب تھا وہ مالدار ہو گیا. یہ بات پوری ہو گئی یہاں پر. اب کہہ رہے کانا کی طرح، جس طرح کانا کا بھی تامہ ہوتا ہے. تامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ اسی وقت میں کہیں گے جب جو ہے وہ صرف فاعل سے پورے نہ ہو، اپنے اسم سے پورے نہ ہو، خبر کی بھی ضرورت پڑے، اسے ناقصہ کہا جاتا ہے. تو جب وہ ناقصہ، جب ان کو جو ہے اپنے خبر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تو پھر وہ ناقصہ رہیں گی نہیں. تو اسی طرح جو ہے سارا کبھی تامہ ہوتا ہے، یعنی اس کو خبر کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اسم سے بات پوری ہو جاتی ہے. ہاں اس صورت میں وہ اس کو جو ہے متعدی بنایا جاتا ہے الا کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، متعدی جانتے ہیں نا، تو فعل فاعل سے بات پوری نہ ہو، مفعول کی ضرورت پڑے، تو اس وقت اس کو متعدی بنایا جاتا ہے الا کے ذریعے سے. مثال دی ہے کہ سارا زید من بلد الی بلد، سارا زید من بلد الی بلد. یہاں دیکھیے سارا زید ترکیب جب ہم کر رہے ہیں تو سارا فعل ناقص ہے اور زید جو ہے اس کا اسم ہے، اسی پر جو ہے جملہ پورا ہو گیا. ہاں اس کو جو ہے متعدی بنایا گیا الی بلد لا کر. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں. تو والثانی سارا، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہو جائے گی. وہی للانتقال، واو اسنافیہ یا مبتدا للانتقال جار مجرور سے مل کر مفسر بن جائے گا. حرف تفسیر اور لام حرف جار، انتقال مصدر مضاف اور اسم مضاف الیہ، من حقیقت جار مجرور ہو کر مصدر کے متعلق ہو جائے گا. اس کے بعد ہے الی حقیقت اخری، الی حرف جار اور حقیقت اخری مرکب توصیف کا مجرور، جار اپنے مجرور سے کے متعلق دوم ہوگا مصدر کی. انتقال مصدر اپنے مضاف الیہ اور دونوں متعلق سے مل کر معطوف علیہ. او حرف عطف، بیچ میں مثال کو چھوڑ دیں گے. او حرف عطف من حرف جر، اور یہاں پر جو ہے پھر ہم انتقال کو مصدر، انتقال جو مصدر ہوگا محذوف مانا جائے گا یہاں پر قرینے کی وجہ سے، مقام کی مناسبت کی وجہ سے. تو انتقال یہ محذوف ہے. او انتقال ہی تغیر بات ہوگی، او انتقال ہی من صفت الی صفت اخری. تو انتقال ہی میں محذوف ہے یہاں پر، انتقال مصدر مضاف اور ہا ضمیر جو ہے مضاف الیہ، اور من صفت یہ متعلق اول ہوگا اسی انتقال مصدر کے، اور پھر الی صفت اخری یہ متعلق دوم ہوگا اسی انتقال مصدر کی، اور یہ سب ملا کر معطوف بن جائے گا. معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بنے گا مجرور لام حرف جار کا، لام حرف جار مجرور سے مل کر بن جائے گا تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر یہ بن جائے گا ظرف مستقر ہو کر ہی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسم خبری ہو جائے گی. اس کے بعد ہے بیچ میں مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، سارا فعل ناقص، التین اس کا اسم اور خصفن خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
یہ نو کا مضاف نو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر بنے گا مثال متنع محذوف پر مثال متنع محذوف اپنے کا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب مثل سارا زید غنی، اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ وقد تکون تامۃ بمعنى الانتقال من مکان الی مکان آخر، تو واو استنافیہ اور اس کے بعد تکون فعل ناقص، اس کے اندر پوشیدہ اس کا اسم تامۃ، یہ موصوف باہر پہ جار معنی مضاف اور الانتقال مصدر، من مکان یہ جار مجرور کا اسی مصدر سے متعلق ہوگا، اور الی مکان آخر یہ حسب سابق انتقال کے متعلق دوم ہوگا۔ انتقال مصدر اپنے دونوں متعلق سے مل کر مضاف الیہ معنی مضاف کا، معنی مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا باہر پہ جار کا، باہر پہ جار اپنے مجرور سے مل کر کائنتاً شبہ فعل کے متعلق ہوگا، کائنتاً شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بنے گا تامۃ کی صفت، موصوف نسبت سے مل کر تکونو کی خبر، تکونو فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد وحینئذ تتعدی بإلی، حینئذ مرکب اضافی ہوگا، تتعدی کا مفعول فی مقدم ہوگا، تتعدی فعل مضارع اور اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ فاعل باہر پہ جار الی مجرور جارت مجرور سے مل کر یہ فعل کے متعلق ہوگا، تتعدی کے تتعدی فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد نحو صار زید من بلد الی بلد، مثال متنع محذوف نو مضاف، صار یہ تامہ، زید یہ فاعل، من حرف جر، بلد مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا سارہ کے، اور الی بلد یہ بھی جار مجرور ہو کر متعلق دونوں ہوگا سارہ کے، سارہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر نو کو مضاف الیہ نو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مثال متنع محذوف خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔